علم، تحقیق اور سچائی اکثر طاقت، ظلمت اور جہالت سے ٹکرا جاتی ہے، جو دنیا کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتی ہیں۔ جو انسان اپنی تحقیق یا سچ کی بنیاد پر سوال اٹھاتا ہے، وہ بہت جلد ان قوتوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ ایسے افراد کو یا تو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا انہیں دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار سائنسدان، محقق اور باشعور افراد گزرے ہیں جنہیں پر اسرار انداز میں راستے سے ہٹا دیا گیا تاکہ سچ، سوال یا تحقیق کا دائرہ ایک خاص حد سے آگے نہ جا سکے۔ ایرانی نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو دن دہاڑے ہلاک کر دیا گیا۔ وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایران نے الزام عائد کیا کہ انہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایک خودکار اسلحے سے قتل کیا۔ قتل اتنا منظم اور تکنیکی تھا کہ واضح طور پر ریاستی مداخلت محسوس ہوتی تھی، لیکن عالمی سطح پر نہ کوئی مقدمہ چلا، نہ انصاف ہوا۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبد القدیر خان، جنہوں نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، انہیں بھی ایک سازش کے تحت عالمی سطح پر متنازع بنا دیا گیا۔ وہ پوری زندگی عزت اور بے پناہ علمی خدمات کے باوجود اپنے ہی ملک میں قید اور نظر بندی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اگرچہ ان پر براہ راست کوئی مقدمہ نہیں چلا، مگر ان کا کردار متنازع بنا کر انہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں مجرم بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف ندیم، جو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں وائرولوجسٹ تھے، نے ایک سرکاری منصوبے میں جعلی ویکسین پر اعتراض اٹھایا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی موت ایک پراسرار حادثے کے طور پر رپورٹ ہوئی اور ان کی تحقیقاتی رپورٹس غائب ہو گئیں۔ سعودی سائنسدان ڈاکٹر عبدالعزیز الفوزان، جو جینیٹک ترمیم یعنی جینیٹک ماڈیفیکیشن پر تحقیق کر رہے تھے، ان کی اچانک موت پر بھی کئی سوالات اٹھے۔ ان کے قریب لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسے ریسرچ پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کے اثرات فارماسیوٹیکل اور بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری پر گہرے پڑ سکتے تھے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کیلی، برطانوی بایولوجیکل ہتھیاروں کے ماہر، جنہوں نے عراق پر حملے کی بنیاد بننے والی رپورٹ کی صداقت پر سوال اٹھایا، کچھ ہی دن بعد ایک جنگل میں مردہ پائے گئے۔ سرکاری سطح پر اسے خودکشی کہا گیا، لیکن ان کی موت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک عالمی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ بھارت میں ڈاکٹر نریندر ڈابولکر، جو سائنسی سوچ کے فروغ اور توہم پرستی کے خلاف کام کر رہے تھے، دن دہاڑے قتل کر دیے گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی تاکہ انہیں ایک متنازع شخصیت بنا کر ان کی سچائی کو دفن کیا جا سکے۔ امریکہ میں ڈاکٹر جیفری براڈ اسٹریٹ، جنہوں نے آٹزم کے علاج میں مخصوص ویکسینز اور دواؤں پر سوالات اٹھائے تھے، پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ سرکاری رپورٹ میں موت کو خودکشی قرار دیا گیا، مگر شواہد میں تضاد تھا۔ ان کی موت کے بعد ایسے 50 سے زائد ڈاکٹروں کی پراسرار اموات رپورٹ ہوئیں جنہوں نے روایتی طب پر تنقید کی تھی۔ ڈاکٹر گیری وی بیل، ایک بائیوٹیک ماہر جو جینیاتی تبدیلی کے منفی اثرات پر تحقیق کر رہے تھے، نے دعویٰ کیا کہ ان کی ریسرچ کو روکا جا رہا ہے۔ کچھ ہی ماہ بعد ان کا لیبارٹری میں پراسرار حادثہ ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ سب واقعات ایک مشترک پہلو رکھتے ہیں: سچ بولنے کی قیمت۔ سچ وہ ہوتا ہے جو طاقتوروں کو ناپسند ہو، جو نظام کے خلاف ہو، یا جس سے کسی مخصوص طبقے کے مفادات کو خطرہ ہو۔ یہاں ایک اور حقیقت پر غور کریں: کچھ سائنسدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے علم اور ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ طاقتور اداروں یا حکومتوں کے لیے جعلی تحقیق تیار کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور سچ کو جھوٹ کے پردے میں چھپا دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو عالمی طور پر انعامات، ایوارڈز اور فنڈنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ نظام کا حصہ بن کر اس کی بقا میں مددگار بنیں۔ جب بھی کوئی حقیقی سائنسدان، محقق یا ریسرچر انسانی بھلائی، سچ یا عوامی شعور کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ کبھی اس کی فائلیں غائب کر دی جاتی ہیں، کبھی اسے بدنام کیا جاتا ہے، اور کبھی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ملک یا ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک عالمی رجحان ہے، جہاں طاقتور افراد اور ادارے سچ کو صرف اسی حد تک برداشت کرتے ہیں جہاں تک وہ ان کے مفادات سے نہ ٹکرائے۔ اگر ہم اس دنیا میں سچ، تحقیق اور انصاف کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر خاموشی ایک نئی ناانصافی کو جنم دیتی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی جہاز کے مسافر ہیں، کبھی سیمسن، کبھی کیلیفورنین اور شاید کبھی کارپیتھیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے: کیا ہم کسی کی مدد کریں گے جب وہ سچ بولنے کی قیمت ادا کر رہا ہو، یا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ تاریخ صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے ان کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ لیکن وہ بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں جنہوں نے سچ چھپایا یا آنکھیں بند کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ خاموشی کا حصہ، مفاد پرستی کا حصہ، یا سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے والا انسان؟